वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे और लेक्चरर उर्दू की तैयारी का सफ़र दिल जमई से जारी होगा। लेक्चरशिप की तैयारी के हवाले से तरतीब और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से गुफ्तगू के साथ मैं राशिद सईदी आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने चंद किताबों का जिक्र किया था कि जिनको पढ़ कर हम लेक्चरशिप की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने किताबें बताई तो वो मैंने अपनी तरफ से बहुत कम बताई, लेकिन बहुत से दोस्तों ने तशवीश का इज़हार किया कि इस कदर किताबें आपने बता तो ली, हमने सुन भी ली, लेकिन उन्हें पढ़ा कैसे जाए। तो बहुत अहम मसला है। हालांकि मैंने चंद किताबों के हवाले से बताना भूल गया, जैसे टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाहात के हवाले से किताबें हैं, वो मैंने अभी नहीं बता पाया। उर्दू अदब की तहरीकें, डॉक्टर अनवर सदीद की बहुत अहम किताब है, उसके हवाले से नहीं बता पाया। तो ये सारी किताबें आप पढ़ के ही आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें तैयारी किस तरह की जाए, हम उस पर बात कर लेते हैं। और इसके हवाले से मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा हमारे बहुत मोहतरम दोस्त और 2017-18 की जो लेक्चरशिप की टॉपर थे उर्दू के हवाले से, नवीद मेहदी साहब, उनकी कुछ टिप्स जो हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा, जो उनका तरीका और मेरा मुत्तफ़िका तरीका है। देखिए, आपने तारीख़ को मुंतखब कर दिया, आपने असनाफ़ के हवाले से बात कर दी, तनकीदी दबिस्तान का बता दिया, उर्दू अदब की तहरीकें का बता दिया, ज़रबुल मसल हो गए, मुहावरात हो गए और उसके साथ इस्तिलाहात हो गई। अच्छा, इस किस्म की कुछ चीज़ें जो आप समझते हैं, हाँ आप जो नावल और अफसाने के हवाले से भी किताबें शामिल कर सकते हैं। तो आपने इनको पढ़ना कैसे? देखें, सबसे पहले जब आपने तैयारी के हवाले से अब संजीदा हो गए और वक्त आपके पास कम है, तो फिर आपको अपने 24 घंटे का ज़्यादा हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो कि आम तौर पर आप लोगों ने पढ़ाई के लिए वक्फ़ नहीं किया हुआ था, उसको वक्फ़ करना पड़ेगा। फिर अगर आपने तय कर लिया कि मैंने इतना घंटे पढ़ना है, तो फिर आपने चीज़ों को तरतीब देना है कि मैंने कैसे पढ़ना है। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लोग पढ़ लेते हैं, उनकी सीटिंग स्टडी का जो स्टैमिना होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन एक चीज़ आप लोग पल्ले बांध लीजिए कि जब तक आपका जहन रिलैक्स नहीं है, आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, अपना पढ़ने की तरफ दिल नहीं, खुद से नहीं कर रहा, तो ना पढ़ें। जब आपका पढ़ने की तलब हो तब पढ़ा जाए, और इस वक्त करना ये चाहिए कि अपने अंदर पढ़ने की, आगे बढ़ने की तलब पैदा करनी चाहिए। अच्छा, अब क्या करना है कि तारीख़ बहुत अहम चीज़ है। देखिए, मैंने जैसे कहा था कि सबसे पहले तो आप लोगों ने किसी मारूज़ी किताब में जो प्रीवियस पेपर्स हों या कहीं से भी आपको प्रीवियस पेपर्स मिलते हैं वो पढ़ लें। उसके बाद आप लोगों ने एक हिस्सा मुकर्रर करें वक्त का, जो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए तारीख़ के लिए। आप चाहे अगर आप उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ पढ़ते हैं या चाहे तारीख़ अदबियात मुसलमानान पाकिस्तान और हिंद पढ़ते हैं, तो आप उसको देखें कि आप कितने सफ़ात पढ़ सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर 40 सफ़ात हैं, 50 सफ़ात हैं या 60 सफ़ात हैं, या आप मौज़ूआत में डिवाइड कर लेते हैं पहले चीज़ों को, वो देख लें कि मैंने इतने सफ़ात पढ़ने हैं, फिर उसके साथ ही उसकी मारूज़ी को देख लेना है। मिसाल के तौर पर आपने 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे अपने तारीख़ के लिए मुख्तस कर दिए, 1 घंटा या 45 मिनट काफ़ी है ग्रामर के हवाले से, और मुहावरात के हवाले से 1 घंटा काफ़ी है। इसी तरीके से आप आधा घंटा, अगर आप लोग इस्तिलाहात के हवाले से, कशाफ तनकीदी इस्तिलाहात मौजूद है, अतीकुल्लाह की जो तनकीदी इस्तिलाहात की एक जिल्द मौजूद है, ये भी पढ़ सकते हैं। अशरफ कमाल साहब की तनकीद इस्तिलाहात के हवाले से किताबें मौजूद हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। गज़ल के इस्तिलाहात के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं, शायरी के इस्तिलाहात के हवाले से तो चीज़ें मौजूद हैं। इसके लिए आप आधा घंटा 45 मिनट सर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर आप देखें कि आप जो ज़रबुल मसल और मुहावरात हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा वक्त आप मैनेज करें, और यही अफसाने, नावल और गज़ल नज़म की जो आपकी रिवायत है, इसके हवाले से भी चीज़ें आप देख लें। अब अगर देखें, मैं नहीं समझता कि 6 से 8 घंटों से ज़्यादा टाइम लगेगा इस किस्म की तैयारी के लिए। आप रिलैक्स होकर पढ़ें, इनके दरमियान में वक्फ़े रखें, और अगर आप वक्फ़े से चीज़ें पढ़ते हैं और दिल जमई से पढ़ते हैं, तो आपके अंदर जज्ब होती चली जाएंगी, और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसे आप अपनी पैसिव मेमोरी से एक्टिव मेमोरी के अंदर लेके आएंगे और सवाल आप हल कर पाएंगे। ये सबसे बेहतर तरीका है। अब देखें कि आपको पढ़ते हुए आपको लगेगा कि अगर आपका सर भारी हो रहा है और पढ़ते पढ़ते आपका जहन किसी और चीज़ की तरफ जा रहा है, तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। देखें, नफ्सियात में भी चीज़ें हैं कि जब आप कंसंट्रेशन लेवल, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे, आपकी कंसंट्रेशन लूज़ हो रही है, तो फिर आप क्या करें, रिलैक्स करें। और जिन लोगों का सीटिंग स्टडी का स्टैमिना नहीं है, तो वो क्या करें, आप लोग 20-20 मिनट के आप लोग पैचेस
جو ٹائم ڈیوریشن ہے آپ اس کو ڈیوائڈ کریں کہ 20 منٹ آپ نے پڑھنا ہے تو 5 سے 7 منٹ ریلیکس ہونے کے رکھیں. اچھا پھر آپ نے اگر آپ کی سٹنگ اسٹڈی زیادہ تو 1 گھنٹہ پڑھیں تو پھر آپ لوگ 10-15 منٹ ریلیکس ہونے کے رکھیں. اور یہ چیزیں باقی کام بھی نمٹاتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ کریں. تو جب تک آپ اس کو روٹین کا اپنے شیڈیول کا حصہ نہیں بنائیں گے پھر آپ کی تیاری نہیں ہو پائے گی. اب دیکھیں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ انہیں ایک ترتیب سے لے کے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کل ملا کے ہو سکتا ہے کہ 150 صفحہ بن جائے, لیکن وہ 150 صفحہ جو ہے اس میں سے لگ بھگ آپ کا 50 صفحہ وہ ہے جس میں آپ لوگوں کو زیادہ فوکس کرنے کی یا اکیلے بیٹھنے کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. جیسے محاورات ہیں, ضرب المثل ہیں, ضرب المثل اشعار ہیں یا اصطلاحات ہیں, آپ اس کو چلتے پھرتے کھاتے پیتے بھی آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ جو چیزیں ہو گئیں آپ اس کو مینج کریں. جہاں پہ 200 صفحہ بھی ہے اگر آپ لوگوں کا ڈیلی تو 200 صفحے کے حوالے سے 6 سے کم صفحے گھنٹے میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس 1 مہینہ بھی موجود ہو کم از کم تو دیکھیں تمام چیزیں آپ لوگ گو تھرو کر سکتے ہیں اگر آپ کا کانفیڈنٹ ہائی ہے, آپ لوگ فوکس ہیں تو. اچھا ایک اور چیز کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے ریلیکس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم سو جاتے ہیں, فلمیں دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے, جو بھی چیز آپ کے ذہن کو ریلیکس کرتی ہے آپ لوگ اسے اویل کریں. لیکن دیکھیں یوٹیوب کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر آپ لوگ جو بڑے بڑے جو ادبا ہیں, شاعر ہیں, ان کے انٹرویوز موجود ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی لیکچرز موجود ہیں. ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی, ڈاکٹر گوپی چند نارنگ, ڈاکٹر ناصر عباس نیئر صاحب کے, بڑے بڑے اور بھی پروفیسرز کے آپ لیکچرز موجود ہیں, روایات کے اوپر لیکچرز موجود ہیں. تو وہ پھر آپ فری ٹائم میں ان کو سن سکتے ہیں. آپ لوگ اس جو تیاری کا عمل ہے اس کو زندگی کا حصہ بنائیں گے تب ہی جا کے یہ چیزیں آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے کامیابی کی طرف لے جائیں گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے شروع کیا اور پھر آپ کو بریک آ گیا, نہیں پڑھا جا رہا, پریشانی ہو رہی ہے, تو پھر آپ کا یہ یعنی اگر تسلسل قائم نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ملے گی. تسلسل اعتماد کے ساتھ. جی دیکھیں جب تک آپ کسی بھی چیز کو اپنی منزل نہیں بنائیں گے اس وقت تک وہ آپ کی ترجیح میں نہیں آئے گی. دیکھیں ترجیح میں لانا پڑتا ہے چیزوں کو. آپ دیکھیں کہ آپ کو بننا کیا ہے. کچھ لوگ ابھی بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک دن رہتا ہے تو ہم فلاں میں اپلائی کریں, ہم نے 2 سے 3 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں تو کس چیز میں ہم لوگ اپلائی کریں. جب تک ہم واضح ہی نہیں ہیں, ہم فوکس ہی نہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت کون سی, ہم نے جانا کہاں پہ, تو ہمیں کامیابی کیا خاک ملے گی. تو فوکس ہونا چاہیے. جو بھی آپ کے ذہن میں منزل ہے اسے دل اور دماغ دونوں میں بسائیں اور پھر اس کے حصول کے لیے چل پڑیں, تو پھر جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں پھر گزشتہ لیکچر میں نے بات کی تھی اب بھی کہ دیکھیں وہ چیزیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ میں نہیں آئیں گی اس کے اوپر اس وقت آپ زیادہ فوکس نہ کریں. دیکھیں تاریخوں میں یا مختلف کتابوں کے اندر تجزیات آ جاتے ہیں, افسانوں کے تجزیات آ جاتے ہیں, آپ نظموں کے تجزیات آ جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اس وقت وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بدقسمتی سے یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خوش قسمتی سے ہمارے ہاں جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ عام طور پر آپ کے حافظے پر بنیاد کرتا ہے. کوگنیٹیو اور کنسٹرکٹیو اپروچ کے پیپر بہت کم لیے جاتے ہیں, تو آپ لوگوں کو حافظے پر زیادہ اعتماد کرنا پڑے گا. لیکن صرف اور صرف حافظہ ہی آپ کو کامیابی نہیں دے سکتے, اس کے ساتھ چیزوں کو ایسوسیٹ کرنا بھی آنا چاہیے. اور کچھ لوگ جو میرے جیسے ہوں جو خاص طور پر تاریخوں کو یاد کرنے میں اور بالبیان ہی کتابوں کو یاد کرنے میں جن کے مسائل ہیں تو چیزوں کو ایسوسیٹ کر لیا جاتا ہے. جب ہم چیزوں کو ایسوسیٹ کریں گے تو پھر ہمیں ان کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی. اس کے اوپر کسی اور لیکچر میں بھی بات ہوگی کہ چیزوں کو ایسوسیٹ کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں کہ آپ تاریخی ادب سے واقف ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ میر و سودا کا دور اور ہے اور غالب و مومن کا دور الگ ہے, دہلوی دبستان الگ ہے اور جو لکھنوی دبستان ہے وہ الگ ہے. تو جب ان چیزوں کے حوالے سے کبھی سوال پوچھا جاتا ہے اور مثال کے طور پر کسی شاعر کا جو سن وفات ہے وہ پوچھ لیا گیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سن وفات ہے وہ تو بھی 1850 سے آگے ہے اور جو نام آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں میر و سودا کے دور سے, تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ اس میں سے یہ جو 3 نام ہیں انہوں نے انلیمینیٹ ہو جانا, یہ نہیں آنا. تو جب تھوڑے سے اسمارٹ تیاری کریں کہ حافظہ بہت اچھی چیز ہے لیکن آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی آپ بروئے کار لائیں گے تب جا کے صحیح طور پر تیاری کر پائیں گے. تو آج ہم نے بات کی
کہ چیزوں کو ہم نے تقسیم کس طرح کرنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے، ٹائم کس طرح مینیج کرنا ہے۔ اچھا، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ اور مشورے بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو روٹین ہوتا ہے، ڈیلی روٹین، اور خاص طور پر اس کرونائی صورتحال میں ہمارا روٹین بہت ڈسٹرب ہے۔ آپ لوگ کچھ پریورٹیز اپنی سیٹ کریں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ناگزیر ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی تو ہوتی ہیں لیکن اس وقت کریں یا تھوڑی دیر بعد کریں، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ترجیحات کون سی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ان دنوں میں ہم چھوڑ بھی دیں تو کوئی ہماری زندگی پہ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہم ان پرائورٹیز کو، ترجیحات کو سیٹ کرنا پڑے گا، اور اس میں ہم نے اپنی جو تعلیمی سرگرمی ہے، خاص طور پر تیاری کے حوالے سے سرگرمی ہے، اسے ذرا اوپر لانا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے ہم ٹائم بھی ہمارا مینج ہوگا، ہم فٹ بھی رہیں گے۔ اچھا دیکھیں، سوشل آپ کو جو تعلقات ہیں وہ بھی اس وقت قائم رہ سکتے ہیں۔ آپ کے جو اچھے دوست ہیں ان سے آپ تیاری کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کیا کریں، آپ ان کے حوالے سے کچھ سوال و جواب کا سلسلہ۔ اور خاص طور پر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو کوئی سوال بھیج دیتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ سوال نہیں آ رہا تو آپ اس سوال کا جواب تلاش کریں۔ اگر آپ اس سوال کا جواب تلاش کریں گے تو اس کے جواب کے ساتھ ساتھ 5 چیزیں اور بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، یعنی یہ تیاری کا عمل مسلسل آپ کو فائدہ ہی دے گا۔ تو انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں کسی ایک اور موضوع کے ساتھ میں دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔